آتے ہیں نماز کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست ہوئی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازوں کی درستگی کی توفیق دے، اخلاص نیت کے ساتھ، اوقات کار کی پابندی کے ساتھ، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، اور ان تمام آداب و شرائط کے ساتھ کہ جو پیارے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہم کل تک تھے قیام کی حالت میں، اور ہم نے اس وقت تک بات کی تھی اس پہ۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہینڈز اپ کرتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور اب دنیا کے ہم ہر کام سے الگ ہو کے، دنیا سے منہ موڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو پھر ایسے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانا کس بات کی علامت ہے؟ عاجزی کی علامت ہے، جھکنے کی علامت ہے۔ تو یہ رکوع میں جانا صرف فزیکل اپیرنس نہ ہو، بلکہ ہمارے دل بھی جھکیں اللہ کے آگے، اور بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عاجزی کا معاملہ کریں۔ اور اس وقت ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سبحانہ پاک ہے، ربی، ربی میرا رب۔ دل سے ہم کہتے رہے نا، ہم نے یاد کیا ہوا، رٹا لگایا ہوا، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دل سے بولیں تو دل میں اتنا پیار آ جاتا ہے۔ کیسا ہے میرا رب؟ العظیم، عظمتوں والا، سب سے زیادہ عظمت والا، اور اس کی عظمتیں بے شمار ہیں۔ اور رکوع کیسا کرنا چاہیے؟ پورا جھکنا چاہیے، عورتوں کو بھی پورا جھکنا چاہیے کہ پیٹھ بالکل ہموار ہو، اور سر والا حصہ اونچا نہ ہو نہ نیچا ہو، بلکہ بالکل بیلنس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ جب رکوع کرتے تھے تو اگر پانی سے بھرا ہوا پیالہ بھی اس پہ رکھ دیا جائے پیٹھ پہ تو وہ پڑا رہتا تھا، یعنی وہ گرتا نہیں تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بڑی ہی خضوع کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور پورے دل کے احساس کے ساتھ کہنا چاہیے سبحان ربی العظیم۔ اور رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اور پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ کتنی پیاری خوشخبری ہے، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، اس کی بات کس کی؟ لیمن، اس شخص کی جس نے بات کی، کیا کی؟ جس نے کیا کیا؟ حمیدہ ہو، اس کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو یاد رکھیں کہ جس یقین کے ساتھ ہم رکوع کی تسبیح سے یعنی رکوع سے اٹھ کے یہ تسبیح کریں گے اور ویسا ہی ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے
ساری تعریف ہے. تو سارے شکر، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. جو شخص دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اس کی عظمتوں، اس کی قدرتوں، اس کی نعمتوں پہ شکر گزار ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی بات کو سن لیتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں اسی یقین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے رکوع کے بعد. اور اس کو قوما کہا جاتا ہے. اس میں عموماً جو غلطی کی جاتی ہے وہ ہے سمیع اللہ پتہ نہیں کچھ ملا کے لمن حمیدہ، کچھ اس طرح سے لمن حمیدہ، ہاں ایسے بولتے ہیں سمیع اللہ لمن. تو یہ دو الگ الگ میں نے دوسری دفعہ اسی لیے پڑھا ہے. سمیع اللہ لمن، واسطے اس کے جو حمیدہ، اس نے اس کی تعریف کی. تو اس کو دیکھ لیجئے گا. اور اس کو قوما کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومے میں بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، اور سجدے میں جاتے وقت زمین پہ سب سے پہلے ہاتھ آنے چاہیے، پھر گھٹنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماتھا ٹیکنا ہے. تو سب سے پہلے ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہتھیلیاں سیدھی پوری زمین پہ ہوں، اور گھٹنوں کے ساتھ ساتھ پیشانی اور ناک یہ زمین پہ لازمی لگنی چاہیے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ 7 ہڈیوں پہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور وہ کیا ہیں؟ 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پیر، اور ناک سمیت پیشانی 1. تو یہ 7 ہو جاتے ہیں. اور پیر جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ دونوں ایڑیاں ملا کے رکھی جائیں، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کندھوں کے لیول پہ ہوں، اور ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ نارمل حالت میں ہوں، نہ بہت پھیلی ہوئی نہ بہت زبردستی جوڑی ہوئی ملی ہوئی ہوں. اور پھر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلے کی طرف مڑا ہوا ہونا چاہیے، اور سینہ جو ہے اور پیٹ یہ الگ یعنی کھلا ہونا چاہیے. اس طرح نہ ہو کہ بالکل انسان گٹھڑی سی بن جائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ کونیاں جو ہیں وہ اونچی رکھی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدہ جو ہے وہ دراصل بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، کہ جس میں انسان اپنی ناک رگڑتا ہے اپنے مالک کے آگے. ناک جو کہ عزت کا نشان سمجھی جاتی، پیشانی جو کہ عزت کا نشان سمجھی جاتی ہے، اس کو ہم مٹی میں رول دیتے ہیں اپنے مالک کے آگے کہ مالک تو بڑا ہے، تو اعلیٰ ہے، اور ہم حقیر ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں. تو ہر نقص سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو بہت بلند ہے. میں عاجز ہوں، میں نے اپنی پیشانی تیرے آگے ٹیک دی ہے تاکہ تم میرے سے راضی ہو جائے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان پاک ہے، ربی رب میرا، الاعلی جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور اس کی بلندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کے آگے ہمیشہ جھکے رہیں، سجدہ گزاری بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دل اس کے آگے جھکا رہے، ہمارے پورے اعضاء و جوارح اس کے فرما بردار ہوں. یہی دراصل سجدے کا سبق ہے، جو کہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ شعور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں، اور جو بے شعوری سے پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں بہرحال فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہت اخلاص نیت کے ساتھ
بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت بہترین بندگی بجا لانے کی، خاص طور پہ نماز کو بہترین قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی تسبیح الحمدللہ تھی، امید ہے آپ نے سارا دن یاد رکھی ہوگی اور کی بھی ہوگی۔ آج کی تسبیح بخاری و مسلم کی ایک روایت کے ساتھ وابستہ ہے، اور آج کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شرک سے، ہر دوئی سے، وہ بھی حمدہ، اور اسی کی ساری تعریف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 بار یہ پڑھتا ہے اس کی تمام خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور جگہ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جس سے رزق ملتا ہے، لہٰذا اس کی کثرت کریں۔